بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بی بی نصرانی تھی، گھر کی غریب اور گودی بھی اولاد سے خالی تھی۔ گھر میں سوائے شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر کماتا تھا اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی، زیادہ تر فاقہ سے بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شاکر رہ کر صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزر گئی، اب ضعیفی کا وقت آنے لگا۔ ہر وقت دل میں پریشان رہتے تھے کیونکہ بعد ان کے آئندہ نسل باقی رہنے کی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائیں، پوچھنے لگی، کیوں بی بی نصرانی، تم کیوں آج کل اتنی غمگین رہا کرتی ہو؟ کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہے کہ ضعیفی غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، اس کا تم کو غم بھی نہیں ہے، ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی ہے، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات ہے، غریبی تو غریبی ہی ہے، میں اس عمر تک اولاد سے بھی محروم ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کرو، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے جسے مردہ کر دے اور جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے۔ اچھا تم چٹپٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند تعالیٰ تمہاری یہ مشکل آسان کر دے گا، یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئی۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہا، فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فرزند حسین و جمیل عطا فرمایا، اولاد سے گھر آباد ہو گیا۔ نصرانی بیوی کی منت پوری کرنے کا خیال آیا، وہ فکر مند ہونے لگی، کیونکہ منت کو پورا کر وہ ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی، دیکھا کہ ایک نقاب پوش ضعیفہ تشریف لائی، بولی، تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری؟ نصرانی عورت ان کے قدموں پہ گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی، میں آپ کو برابر یاد کرتی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گود میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہ پوچھی تھی، اب آپ بتائیں کیوں کر منت اتاروں؟ بی بی ضعیفہ نے کہا، 5 ڈولی منگاؤ اور کہا فی جو اور کہانی جو کہوں وہ بغیر سن لو، ڈالی کو کاٹ ڈالو، کہانی کہنے والے کو 2 حصے، کہانی سننے والے کو بھی 2 حصے، اور رلانے والے کو بھی 1 حصہ تقسیم کر دو۔ پھر بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنی شروع کر دی۔ ایک روز امیر المومنین کچھ آٹا جو لائے اور جناب فاطمہ زہرا کو دیا، اس کی روٹیاں تیار کرو، آج تمہارے والد محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا، روٹیاں تیار کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے، جناب سیدہ نے دسترخوان لگایا، محسن پاک باپ نے ایک ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان، اس طرح کل میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی کہیں سے جو کا آٹا لائے اور جناب سیدہ نے کھانا تیار کیا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول خدا تشریف لائے اور سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب سے عرض کیا، نانا جان، میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا، تمہاری دعوت بھی قبول ہے۔ پھر کھانے کے انتظامات ہوئے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولے، نانا جان، کیا مجھے محروم رکھیں گے؟ نانا جان سمجھ گئے، فرمایا، بیٹا حسین، تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ چنانچہ حسب دستور پھر سامان کھانے کی فراہم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب کھانے سے فراغت پا کر آپ رخصت ہونے لگے تو فضا کنیز دروازے تک پہنچانے کے لیے آئیں تو دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یہ کنیز بھی آرزو مند ہے کہ حضور کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخواست قبول فرما لی۔ اتفاق سے فضا کو سامان خورد و نوش مہیا نہ ہو سکے، ادھر شام ہونے کو قریب آئی
مگر کسی سے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جب رسول خدا نماز مغرب سے فارغ ہو چکے تو جبریل امین نازل ہوئے، فرمایا اے حبیب خدا، آج آپ کا افطار فضہ کنیز کے گھر پر ہے۔ رحمت دو عالم سرکار مدینہ فوراً روانہ ہو گئے، دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور بآواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا اے بیٹی، تم پر سلام ہو۔ جناب سیدہ آواز پہچان کر دروازے تک آئی، مگر کسی قدر متعجب تھی کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ الغرض رسول خدا اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے بولے اے پارے جیگر فاطمہ، آج ہم فضہ کے مہمان ہیں۔ جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضہ کو الگ بلا کر کے فرمایا اے فضہ، تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر بھی نہیں کیا۔ فضہ نے عرض کی اے امیر المومنین، مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہیں، اس کے لیے تذکرہ نہ کر سکی، سوچا تھا میں خود انتظام کروں گی۔ یہ کہہ کر فضہ نے وضو کیا، گوشے میں جا کر 2 رکعت نماز حاجت ادا کی، دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، گڑ گڑا کر کے بولی اے خالق ہر بلندی و پستی میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز ہوں، تیرے حبیب کو اپنا مہمان کیا ہے، تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اسی لیے تجھے تیری کبریائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب اور ان کی آل پاک سے سرخرو کر دے۔ ابھی فضہ دعا ہی کر رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ پھر فضہ نے دیکھا پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے، فوراً وہ خوان لے کر فضہ حضرت خدمت بابرکت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا فضہ، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فضہ نے جواب میں عرض کیا جس کے بھروسے پر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا تھا اسی نے بھیجا ہے، یعنی یہ طعام جنت سے آیا ہے۔ کہانی سننے اور پڑھنے کے آداب: سب سے پہلے حاجت روا باوضو ہو جائے، خوشبو لگائے، اپنے کھلے ہوئے سر کو ڈھانپ لیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرے، پھر کہانی پڑھنے سے پہلے اور کہانی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ سننے والے باادب بیٹھے اور یہ سمجھ لیں کہ آپ اس وقت جناب سیدہ معصومہ کے حضور میں حاضر ہیں۔ فضول اور لغویات کو ترک کر دے، ہنسی کو ضبط کرے، جب معجزہ بیان کیا جا رہا ہو تو خلوص دل سے سینے اور شیرینی کو جو آپ کو تقسیم میں ملی ہے احترام کے ساتھ نوش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔